ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں اقرا حارث. ملک میں سیاست سے لے کر معیشت تک ہر چیز الجھ چکی ہے. سیاست میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان دوریاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ان کا خاتمہ مستقبل قریب میں کسی صورت ممکن نظر نہیں آ رہا. پی ٹی آئی کی سیاست بانی سے ملاقات تک محدود رہ گئی ہے، جبکہ حکومت ملاقات نہ کرانے سے متعلق صفائیاں دینے پر مجبور ہے. دوسری جانب ملک کی معیشت کا حال یہ ہے کہ اب خود حکومت سے منسلک ادارے اس نظام کو ناکام قرار دے رہے ہیں. مشرقی اور مغربی سرحد دونوں اطراف سے دشمنان وطن بھی ملک کو غیر مستحکم کرنے کی ہر کوششوں میں مصروف ہیں. آج انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر ہیں، صحافی ہیں سہیل بڑائچ صاحب. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملکی سیاست کا درجہ حرارت کم کرنے کے لیے حکومتی کردار کتنا اہم ہے. نواز شریف کا احتساب کا بیانیہ ہو یا ٹائمنگ، یہ کتنی اہم ہے، اور کیا موجودہ حالات میں احتساب کا بیانیہ اپنانا درست ہے؟ ان تمام تر ایشوز پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں سہیل بڑائچ صاحب. بہت شکریہ سہیل صاحب آپ کے وقت کا. افغانستان وہ تھا جس پر ہم بیانیہ بناتے تھے کہ وہ ہماری مرہون منت ہے. آج وہی افغانستان ہم دیکھتے ہیں کہ چند ٹکوں کے لیے بھارت کی گود میں جا بیٹھا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو تو بڑا کلیئرلی ظاہر بھی ہوتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ دہشت گردی اب پاکستان سے نکل کر امریکہ تک جو جا پہنچی ہے، خود طالبان رجیم اپنے اقدامات سے تیزی سے کھائی کی طرف گر رہی ہے، اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس پورے سیناریو میں؟ پوری تاریخ میں افغانستان کسی نہ کسی ملک کا سیٹلائٹ رہا ہے. یہ باقی سب کہانیاں ہیں. کبھی وہ روس کا سیٹلائٹ رہا، کبھی پاکستان کا سیٹلائٹ رہا، کبھی پنجاب کا سیٹلائٹ رہا. تو اب بھی جو طالبان کو کامیابی ملی اس کی وجہ 100% پاکستان تھا. پاکستان اسے امریکہ کے خلاف پروٹیکٹ کرتا رہا، پاکستان اس کی مدد کرتا رہا، طالبان پاکستان میں موجود تھے، یہیں سے وہ گئے. لیکن ظاہر ہے اب انہوں نے آنکھیں بدل لی ہیں، اور ہم اس سے پہلے کرزئی صاحب جو تھے وہ بھی پاکستان میں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، لیکن وہ بھی بدل گئے تھے. تو یہ افغانستان کے اندر کوئی خاص ایسی ہوا ہے جس سے انہیں پتہ نہیں کیوں دور دیس کا جو ڈھول ہوتا ہے وہ سہانا لگتا ہے. انہیں اپنا پڑوسی پاکستان اچھا نہیں لگتا، اور ہندوستان یا بھارت اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ سروائیو نہیں کر سکتے. پاکستان نے بڑا صرف نظر کیا ہے، بہت عرصہ برداشت کیا ہے، بہت عرصہ تک دہشت گرد وہاں سے آتے رہے ہیں، ان کو برداشت کیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. پاکستان نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ جنگ چھیڑی جائے، اور ظاہر ہے ہم اب سے بڑے صدیوں کے ان کے تعلقات ہیں، اور آنا جانا ہے. بہت عرصہ تک ہم نے ان کے مفادات کا تحفظ کیا ہے. لیکن پاکستان نے جس دن طے کر لیا، میرا خیال ہے کہ افغان حکومت چند دن بھی چل نہیں سکے گی، چاہے وہ جتنی بھی ریزسٹنس کر لے. اور پاکستان کو اب یہ کرنا چاہیے کہ وہاں پر ایسی ایک حکومت لائے. اول تو یہ ہے کہ ہمیں اب ان کے معاملات میں اتنا ڈیپ جانا نہیں چاہیے، لیکن کم از کم اپنے جو دشمن وہاں بیٹھے ہیں ان کا حساب ضرور چکانا چاہیے. اور آئندہ کوئی بھی جو دشمن وہاں بیٹھے گا ہمارا، اس کو ہمیں یہیں سے بیٹھ کے جواب دینا چاہیے. بالکل صحیح. سر، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو یہ بھی گفتگو میں کہا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے انہیں خاصی شکایت یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹس باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے، سیاست یہاں پر ہو رہی ہوتی ہے، ریاست اور فوج اداروں کے خلاف بیانیہ بنایا جاتا ہے، ہر 15 منٹ بعد نیا بیانیہ داغ دیا جاتا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ خود شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی اس کی مذمت کی، لیکن ہو پھر وہی رہا ہے. بھی اس میں کچھ حقیقت تو ہے نا، کچھ حقیقت تو ڈیفینیٹلی ہے کہ باہر کے اکاؤنٹ سے مسلسل پاکستان کی جنگ کے دوران بھی مداخلت کی جاتی رہی، اور ایسی افواہیں پھیلائی جاتی رہیں جو پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف تھیں. اور چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہو، یا پاکستان کی انٹرنل سیاست ہو، یا صحافیوں کے بارے میں پروپیگنڈا ہو، یا حکومت کے بارے میں پروپیگنڈا ہو، تو وہ جن کے کوئی پاکستان میں سٹیک نہیں ہے، وہاں ویسے بیٹھ کے وہ یہ الزامات لگاتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کا پھر پاکستان پر نیگیٹو اثر ہوتا ہے. اور یہ جو پچھلے ایک ماہ سے سر ملاقات نہیں ہو رہی، اور یہ لگ رہا ہے بظاہر طور پہ کہ جناب یہ سب سے بڑا ملک کا ایشو ہے، آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے حکومت کی ملاقات نہ کرانے کا؟ کیا سبب ہو سکتا ہے؟ اور پی ٹی آئی تمام معاملات کو بھی اس ملاقات سے جوڑ رہی ہے. اب میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی آج کی جو صورتحال ہے،
اس میں عمران خان کو برابر کا ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ صورتحال یہ یہاں تک پہنچائی ہے جس کا اب وہ خود شکار ہو گئے ہیں۔ پہلے کبھی انہوں نے اسی طرح نواز شریف، زرداری، مریم سب کو جیلوں میں رکھا ہوا تھا، اور اب اسی عتاب کا وہ خود شکار ہے۔ یہ ایک انتقام کا سلسلہ در سلسلہ چل رہا ہے، لیکن میں تو گزشتہ 2.5-3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ انتقام کا دائرہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ ملک نارمل نہیں ہوگا اگر ہم اسی طرح کرتے رہیں گے۔ یہ درست ہے کہ موجودہ رجیم یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اگر عمران کو چھوڑ دیا تو عمران صاحب پھر بھی ہم سے بدلہ لے کے رہیں گے، کوئی ان کی گارنٹی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے نے خود اپنا حساب دینا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو کیا اس کا انہوں نے حساب دے بھی دیا ہے، اور شاید آنے والے دنوں میں تاریخ میں بھی حساب دیں گے، لیکن جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اس کا بھی تو کوئی حساب ہوگا، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ دراز نہیں ہونا چاہیے اور اس کو رک جانا چاہیے۔ تو سر یہ جو سلسلہ روکنا ہے، آبویسلی چلیں پی ٹی آئی کا تو طریقہ ہی یہی ہے نا، ان کا مزاج ہی ایسا ہے خان صاحب کا، لیکن حکومتی رہنما بھی اب نرم رویہ نہیں رکھ رہے۔ مطلب رانا ثناء اللہ کا بیان ہی دیکھ لیجئے کہ وزیر اعلیٰ کے پی تب تک دھرنا دیں جب تک وہ عشق عمران میں فنا نہ ہو جائیں۔ پھر حنیف عباسی صاحب کا بھی کچھ ایسا ہی بیان ہے سہیل آفریدی کے بارے میں۔ تو سر پھر کوشش ہوگی کہاں سے؟ دیکھیں، سب کوششیں دم توڑ چکی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ میں تو 2.5 سال سے مفاہمت کی بات کر رہا ہوں۔ میں خود میاں صاحب سے ملا، عمران خان صاحب سے ریکویسٹیں کی، بار بار لکھا، بار بار باتیں کی، تو لیکن اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ کو پی ٹی وائی والے برے کہتے ہیں، کبھی حکومت برا کہتی ہے، کبھی مقتدرہ کہتی ہے، تینوں میں سے کوئی راضی ہی نہیں ہے کہ کوئی صلح ہو۔ تو میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کسی بڑی جنگ کے بعد یا کسی بڑی نقصان کے بعد یہ ہو، لیکن کاش نقصان سے پہلے ہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ نواز شریف صاحب سے بڑی دیر بعد منظر عام پر آئے ہیں، اپنے نو منتخب اراکین سے انہوں نے خطاب کیا، پرانا احتساب کا بیانیہ بھی دہرایا۔ یہ ٹائمنگ کتنی اہم ہے؟ ایک طرف پی ٹی آئی نالا ہے، پھر احتساب کا بیانیہ میاں صاحب نے دہرا دیا۔ میرا خیال ہے انہوں نے اپنا بیانیہ کافی عرصے سے یہی بنا رکھا ہے، اور جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ اپنے اسی بیانیے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ اس سے کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ وہ میرا خیال ہے اب ریٹائرڈ زندگی گزاریں گے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور لیکن وہ یہ چاہتے ہیں، انہوں نے ایک آئیڈیلزم یا بیانیہ ان کا یہ ہے، اس تک اچیو کیا جائے یا نہ کیا جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ چاہتے یہی ہیں کہ سب کا حساب کتاب ہو۔ جنہوں نے نواز شریف صاحب کو نکالا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر حساب کتاب ہو جائے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، ملک ٹھیک چل پڑے گا۔ اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ آپ تو بارہا بار کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف کے ڈر سے یہ دونوں ساتھ تو چلتی رہیں گی، لیکن اپنی جگہ تکرار بھی جاری رکھیں گی، اور عوام کو بہلانے کے لیے سب کچھ ہوتا رہے گا آپ کے خیال میں؟ جی، میرا خیال ہے کہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ جس دن تحریک انصاف کے بارے میں اس کی کوئی سانسیں آخری ہو گئیں، اس دن یہ بھی لڑ پڑیں گے آپس میں۔ سر آپ نے ایک کالم لکھا جس میں رکاوٹیں ہٹانے کی آپ نے بات کی، پھر اچانک معیشت پر بحث شروع ہو گئی، گوہر اعجاز، اسم تنویر صاحب نے پریس کانفرنس کی، وہی موضوع خراب معیشت، پھر ایس آئی ایف سی کے نیشنل کوارڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز کی گفتگو، یہ سب کچھ ایک طرف سے اچانک ہونا شروع ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ آنے والے دنوں میں ہم کچھ ایکسپیکٹ کریں، کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا چاہتی ہیں آپ کیا ہو جائے؟ نہیں سر، میں تو آپ کا تجزیہ پوچھ رہی ہوں، میں تجزیہ دینے لگ گئی تو پھر کیا ہی بات ہے۔ نہیں، دیکھو آہستہ آہستہ جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کی جا رہی ہیں، کیونکہ باس جو ہمارے اعلیٰ حلقے ہیں، حکومت کے ہوں، مقتدرہ کے ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت کئی معیشت کے آگے بڑھنے میں اور سسٹم کو چلانے میں کئی رکاوٹیں ہیں، تو یہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں یہ ان کو وہ رکاوٹ سمجھتے ہیں اپنی گورننس میں، اور ان کو وہ ہٹا رہے ہیں۔ اور آپ کے خیال میں جو پی ایم ایل این کی گورننس ہے، معیشت کے مسائل ہیں، چاہے وہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہو، چاہے وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہو، یہ جب تک تحریک انصاف سے ہٹیں گے نہیں، تب تک اگر گورننس کے معاملات درست نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں لگتا مشکلات بڑھیں گی؟
جی کچھ حد تک تو انہوں نے ٹھیک کیے ہیں، لیکن دیکھیں نا جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں معیشت کے، ان میں تو کوئی بڑی نمایاں تبدیلی نہیں آئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ڈیفالٹ سے ہمیں بچا لیا، یہ بھی درست ہے کہ ڈالر کی قیمت مستحکم ہو گئی، یہ بھی درست ہے کہ کم از کم ہر روز معیشت پہاڑ سے نیچے دامن تک گر نہیں رہی۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو تھی وہ نہیں آئی، آپ کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ نہیں پڑا، اور آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں، اور جب تک یہ تین چیزیں جو ہیں وہ نمایاں طور پر ان میں تبدیلی نہیں آتی، ملک کی معیشت میں کوئی بڑی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اور سر یہ جو بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے ایک بھارتی چینل کو جا کے انٹرویو دے دیا، اور یہ جاننے کے باوجود کہ بھارت ہمارا سب سے بڑا مخالف ہے، پروپیگنڈا اور ایجنڈا سیٹنگ پاکستان کے خلاف کرتا ہے، آپ کو نہیں لگتا پی ٹی آئی کے لیے یہ بڑا نقصان دہ، اور جس نے یہ مشورہ دیا ہے اس نے خان صاحب کو نقصان ہی پہنچایا ہے؟ جی مجھے نہیں پتا کیا انٹرویو دیا ہے، میرے علم میں نہیں ابھی تک۔ اچھا سر، بھارتی چینل کو جو خان صاحب کی صحت کے متعلق اور اپنے پلانز کے حوالے سے جو ان کی بہن نے انٹرویو دیا ہے بھارتی چینل پر جا کر، اس پر خاصا واویلا ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے پاکستان کے خلاف، تو یہ ٹائمنگ درست تھی کہ وہ بھارتی میڈیا پر گئیں اور انہوں نے جا کر انٹرویو دے دیا؟ اب میرا خیال ہے محتاط ہی رہنا چاہیے۔ پہلے بھی انہوں نے کئی اس طرح کی غیر محتاط جنگ کے دوران بھی گفتگو کی تھی اور باتیں کی تھی، تو یہ بڑا، جب آپ خاص کر وکٹم ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو بڑا ہی محتاط رویہ رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی آپ کی ایسی چیز نہ ہو جس سے کہ ملک کی انٹیگریٹی کو نقصان پہنچے۔ اور سر بعض النظر میں آپ کو نہیں لگتا گنڈا پور صاحب بہترین ہی چوائس تھے، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے معاملات ذرا سٹیبل رہتے تھے، ان کی ملاقاتیں ہو جاتی تھیں، لیکن سہیل آفریدی صاحب کھٹک رہے ہیں اور ان کے بعد حالات مزید ابتر ہو گئے ہیں؟ جی میں تو بڑی دیر سے کہتا رہا تھا کہ گنڈا پور تو میرا بڑا پسندیدہ آدمی تھے، کہ وہ بڑے مشکل حالات میں خان صاحب کو بھی انہوں نے کوشش کی کہ خوش رکھیں، اور انہوں نے ایک مقتدرہ کو بھی کوشش کی خوش رکھیں، وہ وزیر داخلہ سے بھی ملتے تھے اور خان صاحب سے بھی داد پاتے تھے، تو اب ایسا کہاں سے لائیں پی ٹی آئی والے جسے گنڈا پور کہیں؟ تو ظاہر ہے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو اس کے ہارڈ کور ہے پی ٹی آئی کی، وہ تو چاہتی تھی کہ اس طرح کا وزیر اعلیٰ ہو جو بالکل ڈٹ جائے، اور جو گنڈا پور کے بارے میں وہ شک کرتے تھے کہ یہ مقتدرہ سے ملا ہوا ہے، تو کم از کم ان کی خواہش تو پوری ہوئی۔ دیکھیں اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ سر آخری سوال، افواہیں ہیں کہ نئے صوبوں کے پروجیکٹ پر زور و شور سے کام جاری ہے، کنور دلشاد صاحب کا کالم اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو، آپ کو لگتا ہے یہ اتنا آسان ہے یا ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ جی یہ آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہونے چاہیے چھوٹے، اور ڈیولوشن ہونی چاہیے، لیکن پنجاب میں تو اس میں شاید کوئی ریزسٹنس بھی نہ ہو، مزاحمت نہ ہو، لیکن سندھ میں آپ کو اس میں یہ آسان نہیں ہوگا۔ جو ہمارے جو دیہی سندھ ہے وہ کبھی بھی رورل سندھ اور اربن سندھ کی ڈیوائیڈ کو قبول نہیں کرے گا۔ اس حوالے سے بڑی مشکلات پیش آئیں گی۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، اور پاکستان میں پہلے بھی صوبائی خود مختاری کے نام پر ملک ٹوٹ چکا ہے، اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ صوبائی خود مختاری کے معاملے میں بلوچستان میں احساس محرومی ہے، سندھ میں احساس محرومی ہے، خیبر پختونخوا میں بہت عرصہ تک یہ ایشو جو ہے وہ مین رہا، اور یہ نہ ہو کہ پنجاب کے اندر بھی یہ ڈیولپ ہو جائے اور آپ چھوٹے صوبے تو بنا لیں، لیکن بجائے آپس کی محبت کے ہم کوئی نیا نفرت کے سانپ جو ہے وہ پال لیں۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا سہیل وڑائچ صاحب، سینئر صحافی تجزیہ موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر مملکت اور معاون خصوصی وزیر اعظم حذیفہ رحمان صاحب۔ بہت شکریہ حذیفہ آپ کے وقت کا۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی چاہے وہ پریس کانفرنس ہو یا حکومتی وزراء ہوں یا وزیر اعظم ہوں، ایک بات بار بار دہرا رہے ہیں
کہ افغانستان پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب اس کا حل کیا ہے، کیونکہ ترجمان دفتر خارجہ بھی کہہ چکے ہیں کہ بنیادی طور پہ سیز فائر اب اس طرح رہا نہیں اور ہم لوگ چوکس ہیں اپنی سرحدوں پہ. سو واٹ از دا وے آؤٹ ناؤ؟ دیکھیں، بہت شکریہ اقرا. وے آؤٹ تو یہی ہے کہ ظاہر ہے جو ڈیٹرنس کے لیے آپ کر سکتے ہیں اپنے ملک کے تحفظ کے لیے وہ ہم کریں گے. ٹارگیٹڈ کاروائیاں کرنا ہوئیں وہ بھی کریں گے. دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ود ان کنٹری بھی کریں گے. اور اس سے پہلے ڈی جی ایس پی آر نے واضح کیا کہ اگر ہمیں سرحد پار بھی ان کے ٹھکانوں کا علم ہوا تو ظاہر ہے ہم سویلین آبادیوں کو تو نشانہ بالکل بھی نہیں بنائیں گے. کبھی ہم نے جنگوں میں نہیں بنایا. ایون کہ بھارت کے خلاف ہماری جو جنگ تھی روایتی حریف ہے وہاں بھی ہم نے مکمل ایوائڈ کیا کہ کسی بھی سویلین آبادی کو نشانہ نہ بنایا جائے. جو صرف ان کی ملٹری انسٹالمنٹس ہیں ان کو ہم ٹارگٹ کریں. اسی طریقے سے اگر ہمیں افغانستان میں بھی کارروائی کرنا ہوگی تو صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر ٹارگٹ بیسڈ کاروائیاں ضرور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹی ٹی پی کا ہم جو ہے وہ نیٹ ورک توڑیں. بدقسمتی ہے کہ افغان طالبان جو کہ ملت اسلامیہ افغانستان کے نام سے مشہور ہیں اور پچھلے 40 سالوں میں ان کی فیملیز کو، ان کے بچوں کو پاکستان نے ان کی مہمان نوازی کی، باقی افغان اقوام کی بھی بڑی کی مہمان نوازی، لیکن اس کا صلہ یہ دے رہے ہیں کہ آج وہ دہلی کے جو ہے وہ جھولی میں جا کر بیٹھ گئے ہیں افغان وزیر خارجہ. اور وہ جب ہم سے مذاکرات کر رہے تھے ٹرکی میں تب بھی ایک کال جو ہے ان کی جو ہے وہ کابل کو جاتی تھی، دوسری کال ان کی دہلی کو جاتی تھی. لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. انشاءاللہ تعالیٰ عوام پورے حوصلے میں رہے. ہماری انہی فورسز نے آپریشن راہ راست کیا تھا، آپریشن راہ نجات کیا تھا. تب تو خیر وہاں پر مکمل جو ہے وہ بھارتی نواز حکومت بیٹھی ہوئی تھی. افغانستان میں حامد کرزئی تھا یا اشرف غنی اس کے بعد آیا. تب ہم نے اگر امن قائم کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کا نام عاصم منیر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے ہمیشہ، فیلڈ مارشل صاحب نے، چاہے 9 مئی 2023 ہو یا 9 مئی جو ہے وہ 2025 ہو، اس شخص کے اعصاب جو ہے وہ قوم کے سامنے کھل کر سامنے آئے. اچھا حذیفہ، انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور بات اگر آپ اس پہ بھی روشنی ذرا ڈال دیں، بیکاز آبویسلی آپ حکومت کا حصہ ہیں. ایک بات انہوں نے کہی کہ غیر رجسٹرڈ گاڑیاں اور افغان ٹرانزٹ کے تھرو افغانستان ملک میں دہشت گردی پھیلانے میں ملوث ہے. جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اب یہ جو غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کا خاتمہ ہے انہیں آپ لوگ سسٹم میں کیسے لائیں گے؟ اس پہ آپ کس طرح قدغن لگائیں گے کہ یہ راستہ تو بند ہو؟ دیکھیں جی، غیر رجسٹرڈ گاڑیاں یا یہ نان کسٹم پیڈ یا چوری کی گاڑیاں یا جو بارڈر سے سمگلنگ کر آتی ہیں، وہ ظاہر ہے دہشت گردی میں ملوث پائی گئی ہیں. جب بھی کوئی خود کچھ دھماکہ ہوا ہے، گاڑی کا چیسز نمبر، گاڑی کی رجسٹریشن کی جو پیچھے جب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ ریکارڈ کوئی ہے ہی نہیں. تو ظاہر ہے ہم اپنے ملک میں جو ظاہر ہے خاص طور پہ بلوچستان ہے، سوات ہے یا یہ ایریاز ہیں جو کہ سوات وغیرہ تو ٹیکس فری زون میں آتے ہیں، تو ظاہر ہے اگر وہاں پر بغیر ٹیکس کی گاڑیاں چل رہی ہیں تو کوئی میکینزم ظاہر ہے ایسا ضرور وضع کریں گے کہ وہ گاڑیاں وہاں تک جو ہے محدود ہوں یا جو لیجیٹیمیسی ان کی قائم کرنی ہے یا امنسٹی دینی ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ بارڈر سے سمگلنگ ہو اور افغانستان کی اکانومی کا بڑا حصہ پاکستان پر جو ہے وہ اس پہ توکل کرتے ہیں اور وہ یہاں سے سرمایہ بھی اکٹھا کرتے ہیں، جس کو ظاہر ہے ہم اس کو سمگلنگ کہتے ہیں، وہ اس کو ٹریڈ کہتے ہیں، اور وہ ٹریڈ بھی یہاں سے کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی وہ بھارت کی جھولی میں بیٹھیں یا جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان جیسی دہشت گرد تنظیم کو محفوظ پناہ گاہیں دیں، تو یہ تو پھر برداشت نہیں ہوگا نا جی. اچھا، یہ کچھ عجیب سی صورتحال ہوئی ہے. ورلڈ بینک ہو یا آئی ایم ایف ہو یا حکومت کا خود جاری کردہ لیبر سروے ہو، سبھی معیشت کی اصل صورتحال بتا رہے ہیں. جو کہ بڑے میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک ٹیک آف کر چکا ہے. آپ کو نہیں لگتا دونوں چیزوں میں خاصا تضاد ہے؟ جی بہت شکریہ اقرا. بالکل میاں نواز شریف صاحب کا نقطہ نظر بھی بالکل ٹھیک ہے، اور جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں اس پاکستان کی جو 2022 میں آلموسٹ دیوالیہ ہو چکا تھا، بینک کرپٹ ہونے والا تھا. آئی ایم ایف نے جو ہے وہ اپنا لون جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا تھا اور پوری دنیا کو خط لکھ کر کہا تھا کہ ان کے ساتھ آپ نے دوبارہ کبھی کوئی لون وغیرہ نہیں دینا، کیونکہ یہ اگر آئی ایم ایف کو ڈاج کر سکتے ہیں باقی تو کوئی ممالک کچھ بیچتے ہی نہیں. یعنی جو ادارہ ڈیل ہی قرض سے متعلق مالیاتی لین دین کو کرتا ہے، اگر اس ملک کے ساتھ بانی تحریک انصاف نے ایک ڈاج کیا اس ادارے کے ساتھ، تو ظاہر ہے اس سے پاکستانی کریڈیبلٹی خراب ہوئی. آئی ایم ایف نے پوری دنیا میں اپنے مشنز کو بتایا کہ پوری دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے آئی ایم ایف کی ٹوٹل ہسٹری میں کہ کسی ملک نے آئی ایم ایف کو ڈاج کیا اور اس کے جو ٹرم اینڈ کنڈیشن تھی ان کو وائلیٹ کیا.
تو اس کے بعد بہت مشکل تھا IMF کے پیکیج کو بحال کرانا. سری لنکا آلموسٹ پاکستان بن چکا تھا، لیکن الحمدللہ میکرو انڈیکیٹرز آپ کے ٹھیک ہوئے، IMF کا پیکیج بحال ہوا، آپ کے ریزرو $20 بلین پر چلے گئے، آپ کا جو مارک اپ ہے وہ 23 سے 11% پر آ گیا. اس ڈالر آپ کا 280 پہ رکا ہوا ہے. تو بیسیکلی جو یہ وہ چیزیں جو میاں نواز شریف کی بات کر رہے ہیں، جو رپورٹس IMF وغیرہ کی آئی ہیں یا لوکل سرویز ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے یا سوری غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مائکرو انڈیکیٹرز ٹھیک ہونا باقی ہیں. اور پوری دنیا میں جو اکنامک ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں جب آپ میکرو انڈیکیٹرز کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے منفی اثرات مائکرو انڈیکیٹرز پر آ کر پڑتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اور مائکرو انڈیکیٹرز لا محالہ نیچے جاتے ہیں، مائکرو اوپر جاتے ہیں. اب میکرو ٹھیک ہو چکے ہیں، اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم $2-4-5 ارب کی سبسڈی بھی دینے کی پوزیشن میں ہیں، جابز دینے کی پوزیشن میں ہیں، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کم کرنے کی پوزیشن میں ہیں، ادویاتی قیمتیں کم کرنے یہ کی سب کچھ پوزیشن میں ہیں. کب ہوگا؟ جب یہ سارے اقدامات جب ہم کریں اتنا گے کچھ اور تو آپ نے بتا دیا ہے اور سننے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے، بٹ obviously کوئی ٹائم لائن، کوئی ڈیڈ لائن تو ہوگی نا. صرف آپ ہمیں صرف 1 سال دیں، 1 سال میں آپ دیکھیں گی کہ 1.5-2 سالوں میں معیشت نے ٹیک آف کیا ہے. اب اگلے 1 سال میں سٹیبل ہوگی اور مائکرو انڈیکیٹرز ٹھیک ہوں گے، اور پھر اس کے مثبت اثرات آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بے اس روزگاری بھی انتظار کم میں ہوگی کہیں اور عوام مہنگائی کا بھی کم دم ہی ہوگی. نہ نکل جائے، یہ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ پہلے ہی نہیں بہت زیادہ خط غربت سے نیچے لوگ چلے گئے نہیں، ہیں ہم دم نہیں پاکستان میں. نکلنے دیں گے، آپ فکر نہ کریں، ہم دم نہیں چلیں. نکلنے دیں گے. اچھا یہ بتا دیجئے، آپ نے، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی سوال پوچھا، غالباً 1 مہینہ تو ہو چکا ہے، آپ نے کہا بہت جلدی ملاقات CM KP کی کرا دی جائے گی. وہ ملاقات کیا ہونی تھی؟ اب تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے. کیوں آپ لوگ ملاقات کرانے سے ہیزیٹنٹ ہے؟ اب منگل آنے والا ہے تو امید کریں کہ ان کی بہنوں کی یا بکلا کی ملاقات کرائی جائے گی بانی سے. جی اقرا، بہت شکریہ. بالکل میرا اپنا نقطہ نظر بھی یہی تھا. ریاست بھی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہتی تھی کہ نئے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، ملاقات ہو جائے. لیکن اس کے بعد ہمارے پاس جو رپورٹس آئیں، جو معلومات ہم تک پہنچی کہ ایک شخص مسلسل سزا یافتہ مجرم ہے، جیل سے بیٹھ کر وہ سیاست کر رہا ہے، جو کہ وہ جیل مینول کے تحت نہیں کر سکتا، آئین و قانون کے تحت نہیں کر سکتا، اور سیاست بھی ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے، اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے لیے، خون ریزی کرنے کے لیے، مرو اور مار دو کی پالیسی کو پروموٹ کرنے کے لیے. ایسی صورتحال میں اب ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ بانی تحریک انصاف کی کوئی سیاسی ملاقات نہیں کرائی جائے گی جب تک وہ اپنا کنڈکٹ ٹھیک نہیں کرتے. بہنوں سے ملاقات میں بھی تعطل اس لیے آیا کہ بہنیں سیاسی سہولت کاری اور جو ان کا سیاسی نیریٹو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گئی تھی. اب منگل کو بالکل ان کی بہنوں کی جو ملاقات اگر کرائی جائے گی وتھ سبجیکٹ ٹو دس کنڈیشن ہوگی کہ ان کی بہنیں کوئی ایسی بات نہیں کریں گی، وہ سیاست نہیں کریں گی، ان کے نیریٹو کو آگے پروموٹ نہیں کریں گی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتی، میڈیا پہ آگے بات نہیں کریں گی. اگر ان چیزوں پہ پورا اتریں گی تو ہفتے میں 1 نہیں 2 ملاقاتیں کر لیں، 3 ملاقاتیں کر لیں. فیملی کا حق ہے. ایک سابق وزیر اعظم ہے، عام قیدی کو ہم 2 دن ملنے دیتے ہیں یا 1 دن، ان کے لیے 3 دن کا بندوبست کر لیں گے. اچھا لیکن اگر حذیفہ، وہ یہ آپ نے سمجھتے کہا ہیں وہ کہ وہ میڈیا پہ آ کے بات نہیں کریں گی، ویسے تو ظاہری بات ہے کورٹ کے احکامات ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور میں تو اس کے بھی اگینسٹ ہوں کہ انہوں نے بھارتی میڈیا کو جا کے انٹرویو دیا، انہیں نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے موقف کی پھر سنوائی ایٹ لیسٹ یہاں پہ ہونی چاہیے کہ پھر وہ کہیں اور جانے کا رخ نہ کریں؟ اقرا، میں تو آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں، اپنے پینل پروڈیوسر کو آپ کہیں میں ذمہ داری لیتا ہوں. آپ ان کی جس بہن کو لائن پر لینا چاہتی ہیں، نورین نیازی ہیں، ان کے بیٹے نے جو کچھ بھی کیا کور کمانڈر کے گھر کے باہر، اور جس طریقے سے جس جرم میں اب وہ قید ہیں، تو کنڈکٹ آپ دیکھ لیں نا خاندان کا، آتے نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. ماتھے پہ کسی کچھ لکھا نہیں ہوتا. آپ لے لیں ان کا موقف، جان لیں کہ اگر اپنے وہ موقف یہاں بیان کرتے ہوئے یا کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ اپنا موقف اپنے ملک کی ٹی وی چینلز پہ نہیں دے سکتا، ایک بدترین دشمن کے چینل پہ جا کر دے گا، اس کا مطلب ہے اس کے نیریٹو میں کوئی حب الوطنی نہیں ہے، اس کے نیریٹو کے اندر کوئی لچک نہیں ہے، اس کے نیریٹو میں پاکستانیت کے خلاف کوئی بات کرنا ہے نا. ورنہ آپ اپنے چینل پہ جو مرضی چلائیں. مجھے آپ نے سولو پہ لے لیا. آپ سے پہلے میں نے جتنے پروگرام کیے PTI کے لوگ موجود تھے. اتنی ہارش اور سخت گفتگو کرتے ہیں، وہ شام کو نشر بھی ہوتی ہے. ٹویٹر بالکل آزاد ہے ملک میں، ٹویٹر پہ بات کرتے ہیں، فیس بک پہ کرتے ہیں. ان کا ڈیجیٹل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے، اس پہ ہر چیز چلتی ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہیں یہاں بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو بھارتی میڈیا پر جا رہے ہیں. بھارتی میڈیا پہ جانے کی وجہ یہ ہے تاکہ اس ملک کو، ان اداروں کو، اس حکومت کو مزید متنازع بنایا جائے، یا بانی تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے کہ ان کے اوپر میں پریشر ڈالوں گا اور یہ جھک جائیں گے، اب ایسا نہیں ہوگا.
اچھا، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو بانی پی ٹی آئی جب بھی تقاریر کرتے تھے تو پابندیوں کی بات کرتے تھے، کہتے تھے میں ٹی وی ہٹوا دوں گا، فلاں چیز ہٹوا دوں گا، جو کہ اس ٹائم وہ کرتے تھے. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ ایک ظرف کا بھی مظاہرہ کیا اور ہمیشہ کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا. کچھ جب وہ لب کشائی کرتے بھی تھے تب بھی انہوں نے کہا کہ میں کسی بدلے کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا. تو اب جب یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، جب ملاقات کی اجازتیں نہیں مل رہی، سی ایم کے پی کی آ رہی ہیں، مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے خط لکھے ہیں، اس پر میاں نواز شریف صاحب کا کیا موقف ہے؟ انہوں نے کوئی بات کی ہے اس پر؟ جی دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کا یہی موقف ہے کہ اگر ایک سزا یافتہ مجرم ہے تو اس کو ٹھیک ہے جیل میں سہولیات دیں. سابق وزیر اعظم والی ساری سہولیات انہیں دی ہوئی ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی انسٹرکشنز پر ہی دی ہوئی ہیں. 6 انہیں کمرے دیے ہوئے ہیں، پورا یعنی 1 کنال کا آلموسٹ ان کا کمپاؤنڈ ہے. 2 مشقتی دیے ہوئے ہیں، ہیٹر، اے سی، ہر طرح کی فیسلٹی ان کے پاس ہے. یعنی سیپریٹ ہیٹر بھی ہے، ایئر کنڈیشننگ والا جو ڈی سی انورٹر، جو اے سی اور ہیٹر دونوں اس میں فیسلٹی ہوتی ہیں، وہ ان کے پاس ہے. فریج ہے، باقی چیزیں موجود ہیں. بیگم کے ہفتے میں ایک ملاقات کرائی جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے اس حوالے سے ان کا بھی نقطہ نظر یہی ہے جو میرا ہے کہ کوئی بھی سزا یافتہ مجرم ملک میں انتشار نہیں پھیلا سکتا. اور ملک میں یہ تو کوئی آزاد شہری ہی کام نہیں کر سکتا کہ پی ٹی وی پہ حملے کروا دے، ڈی چوک پر آ کر شلواریں لٹکا لیں، 26 نومبر 2024 کو آگے خون ریزی کی منصوبہ بندی کریں، پورے صوبے کی ایک پولیس 26 نمبر چونگی پہ موجود ہو، آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ اس کو کچل کر ڈی چوک پہنچ جائیں. تو مجھے بتائیں ڈی چوک میں قائم بلو ایریا میں جو دکانیں ہیں یا آپ یا ہمارے گھر ہیں وہ کیسے محفوظ ہوں گے؟ جو ایک صوبے کی پولیس کو کچل سکتا ہے گروہ، وہ جتھا، یہ سیاست لوگوں کا کام تو نہیں ہوتا. سو آپ کو یہ کوئی خدشہ یہ احتجاجی ہے لوگوں کہ کا اگر کام بھی ان نہیں سے ہوتا. ملاقات کرائی گئی تو وہ دوبارہ کوئی ایسی پلاننگ یا انتشار آمیز انسٹرکشنز دیں گے جسے باہر آ نہیں کر یہ لوگ نہیں، پورا کریں گے؟ خدشہ نہیں ہے. ہمارے پاس پوری معلومات ہیں کہ سہیل افریدی نے ملاقات کے بعد فوراً یہ کہنا تھا. انہوں نے 4 باتیں اپنی طرف سے لگانی تھی اور پورے ملک میں ایک ایسا کیوس کھڑا کرنا تھا کہ اس کے بعد ظاہر ریاست کو حرکت میں آنا پڑتا. ظاہر ہمیں ملک میں تو لا اینڈ اگر آرڈر اگر کو آپ ٹھیک انہیں کرنے کے ملاقات لیے. کرنے نہیں دیں گے تو انہوں نے تھوڑا سا ٹریلر اس دن بھوک ہڑتال کا دکھایا، تو اگر وہ ملاقات نہ ہونے کے بعد کسی لائے عمل پہ آئے تو تب بھی تو آپ کی مشینری ایکٹیو ہوگی. دیکھیں اقرا، یہ تو ایسی بات ہے کہ خود کش بمبار جو ہے وہ چلتا ہے میران شاہ سے، اس نے پہنچنا ہوتا ہے لاہور. اور اگر ہم یہ کہیں کہ جی اس نے چونکہ جہاں بھی ٹکرانا ہے وہاں 4-5 ہلاکتیں ہونی ہی ہونی ہیں، تو رستے میں تمام بیریئرز ہٹا دیے جائے. جب وہ قذافی اسٹیڈیم پہنچے گا تو باہر جو 4-5 بندے شہید ہونے ہوں گے وہ ہو جائیں گے. لیکن آپ اپنی تیاری تو پوری کرتے ہیں، بے شک وہ سب کو ڈاج کر کے وہاں تک پہنچتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر ایک بندہ جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہے، اس کی ملاقات ہم نہیں کرا رہے، انہوں نے پھر بھی احتجاج کی کال دینی ہے تو وہ دیں. ہم جو روک سکنے کے لیے، جو بھی اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں 26 کروڑ آبادی کے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو کرنا پڑا کریں گے. لیکن ظاہر ہے ہم نے اپنے اقدامات تو حفظ متقدم کرنے ہیں کہ بانی تحریک انصاف سے ہمیں کوئی بھی ایسی امید نہیں ہے کہ جو شخص 9 مئی کروا سکتا ہے، جو 26 نومبر 2024 کو واضح کہہ سکتا ہے کہ مجھے لاشیں چاہیے، جو 2 دھرنے پہلے دے سکتا ہے. 2014 کے اندر اس نے 126 دن کا دھرنا دیا، جو ثانیہ اے پی ایس ہو، اس کے باوجود اٹھنے کو تیار نہیں تھا. اس کے بعد اس کو باقاعدہ طور پر اداروں نے، باقی لوگوں نے کہا، اس کی جماعت کے لوگوں نے کہا، تب جا کر وہ اٹھا. پی ٹی وی پہ اس نے حملہ کر دیا. اس کے لیے پاور ہی سب کچھ ہے، اچھا اوور ایمبیشس حذیفہ، ایک شخص ہے. آپ وہ لوگ کوئی بھی ایسی بات کر سکتا ہے. اگر وہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے وہی بات باہر آ کر ہو جائے، مجھے بتائیں پھر اس کیوس کو ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے گا، اس سے پہلے بہتر یہی ہے کہ ہم اس کی ملاقاتیں نہ کرائیں سیاسی لوگوں سے. صحیح، بہت شکریہ آپ کا حذیفہ رحمان صاحب کی وزیر مملکت میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں حکومت کا کیا لائے عمل ہوتا ہے یا کچھ ایسے ثبوت ایکسپوز کرتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کو لے کر یا نہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر سیاستدان ہیں اور قانون دان ہیں شیر افضل مروت صاحب. بہت شکریہ مروت صاحب آپ کے وقت کا. ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کا حال آپ نے دیکھا ہوگا، اپنی پولیس، اپنا صوبہ، اپنی انتظامیہ، پھر بھی ہری پور کا الیکشن ہار گئے. پی ٹی آئی کی اندرونی پالیسیز کا نتیجہ ہے یہ ہار آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ. میرے خیال میں یہ جو ہار بن گئی ہے یہ بیسیکلی ہمت اور حوصلے کی شکست ہے. اپنی زمین پہ اپنی جیتی ہوئی سیٹ کو جو ہے گنوا دینا، اس سے بہتر تھا کہ یہ الیکشن کے بائیکاٹ کے فیصلے پہ چلتے. اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کوئی بہتر الفاظ نہیں ہو سکتے ہیں کہ آج کل الیکشن کی دنگل میں کودنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ووٹرز کے مینڈیٹ کا تحفظ کرنا ہے. جب آپ سے یہ کام پورا نہیں ہو سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ الیکشن میں کودنا ہی نہیں چاہیے. باقی جو ہے پی ایم ایل این نے جو ہے کافی امپروو کیا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی
بابر نواز خان جو ہے اس حلقے میں رنر اپ تھے لاسٹ ٹائم، اور جو جلسے جلوس ہو رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بابر نواز خان نے اپنی کوششیں لگائی ہوئی تھی، اور کس انہوں نے آپ کی اپنی حکومت کی ہوتی ہوئی، آپ کے اپنے ضلع میں آپ کے ووٹرز، آپ کی برادری، ان سب کی ہوتی ہوئی کیوں کر یہ آپ سے جو ہے سیٹ لے اڑے؟ اور میرا خیال ہے کہ یہ ہمت کا فقدان تھا، ورنہ یہی عمل میرے ساتھ بھی روا ہوا تھا، اور ہم نے اپنی ہمت سے ایسے کنڈوں کو جو ہے شکست دی تھی۔ اچھا، پی ٹی آئی کی داخلی سیاست میں بڑے بڑے رہنما رہے ہیں اور آپ لوگوں کو مرکزی فیصلوں سے بھی دور رکھا گیا جو اختلافات کا بھی باعث بنے. آپ کو لگتا ہے علی امین گنڈا پور کو ہٹانا غلط فیصلہ تھا؟ کیونکہ ایٹ لیسٹ ان کے ہوتے ہوئے ملاقاتیں کم صحیح لیکن ہو جاتی تھی اور ان کی خود بھی ہو جاتی تھی، اب وہ نہیں رہے، تو آپ کو لگتا ہے یہ ڈیزاسٹرس فیصلہ تھا پی ٹی آئی کا؟ دیکھیے، میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ علی امین خان کو ہٹانے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انتہائی زبوالی کا شکار ہوئی ہے، بہت کمزور ہوئی ہے، کیونکہ جو نئے چیف منسٹر صاحب ہیں وہ ابھی تک ان کا متبادل نہیں بن سکے ہیں. وہ جو ہے وہی ایک ورکر کی طرح جوش اور جذبے اور نعرے پہ یقین رکھتے ہیں. جو سوچ، فکر، دوراندیشی درکار ہوتی ہے، بصیرت درکار ہوتی ہے، اس کا مظاہرہ جو ہے نو منتخب وزراء کو کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک ہی جگہ بچی، اس میں سارے مفرور ہمارے روپوش ہیں، ہمارے اوپر 40,000 سے زیادہ کیسز ہیں، اور اگر یہ خیبر پختونخوا میں بھی حکومت نہیں رہ پاتی ہے کسی بھی، تو پھر پی ٹی آئی پہ زمین جائے گی. اس فکر سوچ کا احساس ہونا چاہیے. یہ جو ابھی اگریسو بیانیے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بیان بنائے جا رہے ہیں، ان بیانیوں کی قیمت جو ہے وہ یہاں ورکر اور پارٹی لیڈر اور ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ نپٹاتے ہیں. حل ہے کہ تھوڑا سا سوچ کے ناخن لینے چاہیے. اگر ان بیانیوں سے ہم جیت پاتے، یا گالم گلوچ سے ہم جیت پاتے، یا جس طرح یہ آئے دن کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ان چیزوں سے ہم جیت پاتے، تو شاید خان کی قید و بند اتنی طوالت اختیار ہی نہ کرے. یہ جو پروپیگنڈے کا ذکر آپ نے مروت صاحب کیا، اور رائٹلی سے اکاؤنٹس ہیں جو آپریٹ باہر سے ہوتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی آج کہا کہ سیاست یہاں کرتے ہیں، اکاؤنٹس آپریٹ باہر سے کرتے ہیں. پھر ان کی ایک بہن نے بھارتی میڈیا کو جا کے جو انٹرویو دیا، یہ جانتے ہوئے کہ بھارت پروپیگنڈا کرتا ہے، پراکسی دہشت گردی کراتا ہے افغانستان کے ذریعے، آپ کو لگتا ہے دس واز دا رائٹ اسٹیپ، اور یہ انٹرویو دینا، میڈیا پر وہاں پر جانا خود پی ٹی آئی کے لیے خودکشی ہے؟ میرے خیال میں ایک طرف یہ بیانیہ دینا کہ خان کی بہنوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اگر نہیں ہے تو میرا خیال ہے یہ خاموش ہی رہے تو بہت ہی بہتر ہوتا. پارٹی میں ان کے بولنے سے جو ہیں بہت سے تنازع پیدا ہوئے، بہت سارے جو ہیں ایشوز پیدا ہوئے. اب یہ محترمہ نورین خانم کا انڈین میڈیا کو انٹرویو دینے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی، اور پی ٹی آئی کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا. یہ عادل راجہ جیسے لوگ جو ہیں پہلے سے ایک کالک بن کے جو ہیں چمٹے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، تو لہذا یوں یہ جو بیان ہوا کہ جی پٹھان جو ہیں وہ جیل پہ حملاور ہو جائیں گے، یہ ایک بین کے جذباتی الفاظ ہو سکتے ہیں، یہ پی ٹی آئی جیسی ڈیموکریٹک بیانیہ نہیں ہو. تو پھر اگر حکومت، مروت صاحب، تو پھر اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ کوئی سیاسی بات نہ ان کی بہنیں کریں اور وہ کوئی سیاسی ایجنڈا لے کر باہر نہ آئے جیل سے، کیونکہ وہ آتی ہیں کچھ نہ کچھ کہہ دیتی ہے جس سے انتشار پھیلتا ہے، اس لیے وہ ملاقات نہیں ہونے دے رہے، پھر حکومت اپنے پوائنٹ پہ رائٹ ہے آپ کی نظر میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو خان کے بیانات ہیں، بہنیں بلا کم و کاست، بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے وہ وہی بیان کر دیتے ہیں جو خان صاحب نے بتایا ہوتا ہے. اور خان صاحب جو ہیں اس کی بیانات جو ہمیشہ ایگریسو رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے. تو ان تمام حالات کے پیش نظر بہتر یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف سوچ بچار کر کے خان کے بیانات جو ہیں وہ پبلک تک پہنچانے کے لیے کسی ایسے شخصیت کو موقع جو میڈیا پہ یہ سمجھ آتی ہو کہ کیا بولنا ہے، کس طرح بولنا ہے، جس سے پارٹی کے مفادات کو، پارٹی کی بیانیوں کو نقصان نہ پہنچے.
اور وہ شخصیت آپ کی نظر میں کون ہو سکتی ہے؟ بیرسٹر گوہر ہو سکتے ہیں، سلمان اکرم راجہ ہو سکتے ہیں، گنڈا پور صاحب کو تو ویسے ہی انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا ہے. خیال ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں، بیرسٹر گور صاحب بھی ہو سکتے ہیں، علی ظفر صاحب بھی ہو سکتے ہیں. ان کو احساس ہو سکتا ہے کہ کیا انہوں نے بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا مروت صاحب، آج کل آپ نون لیگ کے سر بڑی تعریفیں کر رہے ہیں اور آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں میاں صاحبان بڑے ظرف کے مالک ہیں. کچھ ارادے آپ کے لگتا ہے کہ ستارے وہاں مڑ رہے ہیں آپ کے بھی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، میں نے میاں صاحبان کی بڑی تصدیق کی تھی 9 مئی کے بعد. کوئی ایسے الفاظ نہیں تھے جو میں نے ان پہ نہ کسے ہو. لیکن اور آپ دیکھیں نا، اس کے بعد میں اس پارٹی کے لیے ان تمام سے سینگ لڑائے تھے، چاہے نون ہو، پیپل پارٹی ہو، جے یو آئی ہو. ان میں سے کسی نے مجھے گالیاں نہیں دی ہے، بلکہ الٹا نون کے جتنے بھی اور پیپل پارٹی کے، حتیٰ کہ جے یو آئی کے لوگ جتنے ہم ایوان میں ملتے ہیں بہت ہی احترام کے ساتھ. میاں شہباز شریف صاحب سے 2 دفعہ جو ہے معانقہ ہوا، اور کیا شفقت سے جو ہے اس نے مجھے ویلکم کیا یا مجھے خوش آمدید کہا یا میری بات ملانے پہ جو خوش ہوا. اور پھر میاں نواز شریف صاحب سے انہوں نے ملایا. تو بات یہ کہ جتنا میں نے ان کو برا بلا کہا تھا، تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ اس احترام کا میں حقدار تھا. تو لہٰذا میں تو اپنے مجھے گالیاں دے رہے ہیں. جو عزت دیتا ہے نا، میری عادت ہے میں ان کو سر پہ بٹھاتا ہوں. تو لہٰذا کوئی کچھ بھی کی لحاظ سے اس کو کسی بھی طرح تعبیر کریں، لیکن میں اب سیاسی وفاداری میں کسی سیاسی مخالف کے لیے بلو دا بیلٹ گفتگو کبھی نہیں کروں گا. اچھا، چونکہ آپ نے یہ ذکر کر دیا، اوبویسلی آپ کو احساس ہوا اور آپ نے اپنا سوچنے کا نظریہ بدل لیا میاں صاحب کو لے کے. ایک وقت وہ بھی تھا جب عمران خان صاحب کو حادثہ پیش آیا اور میاں نواز شریف صاحب خود چل کر ان سے ملنے گئے. تو آپ کو نہیں لگتا پھر اس نہج تک جو حالات آج پہنچے ہیں کہ ایک تو ان کی طوالت زیادہ ہو گئی ہے، وہ بہت عرصے سے جیل کے اندر ہے، کوششیں بیکار ہو گئی ہیں، یہ جتنا سب کچھ ہو رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کا وہ اوور ایگریسو رویہ اور خان صاحب کی ضد بھی شامل رہی جو حالات یہاں تک بگڑے؟ ورنہ کوئی درمیانی راستہ تو نکل سکتا تھا اگر حالات وہ کچھ بہتر کرنا چاہتے تو. میرا خیال ہے کہ گریس اور وقار کے ساتھ درمیانی راستہ نکل آتا اگر ہم بھی مخالفین کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم نے تو ہمیشہ تحقیر کی نگاہ سے دیکھا ہے، ان کو سٹیک ہولڈر سمجھا ہی نہیں ہے. اور 18 سے لے کر 21 تک جو ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا، ہم نے بڑی خوشی کے ساتھ اپنا سینہ، اپنی پیشانی آگے کر دی کہ ہمارا کیا درا ہے. غیر انسانی رویوں پہ ہمیں شرمسار ہونا چاہیے تھا. ناجائز ہم نے لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا تھا. تو میرا اور پھر یہ گزشتہ 2.25 سال سے ایوان کے اندر ہم اگر وقار سے بات کرتے، ان کو کوئی احترام دیتے، ان کے ساتھ پارٹی کی سطح پہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، ہم نے تو یہ کبھی کیا ہی نہیں. کبھی ہم نے اچھی بات ہی نہیں کی ہے. اور جب ہم نے اچھی بات نہیں کی ہے تو انہوں نے بھی کوئی اچھی بات نہیں کی ہے. ان کو کیا پڑی ہے؟ تو لہذا اگر سفر کر رہی ہے تو پی ٹی آئی کر رہی ہے. میرا خیال ہے آج بھی یہ کوشش ہو سکتی ہے ایوان میں، لیکن اگر اپنے چھوڑ دیں، جو کوشش کرے گا میاں صاحبان کو یا پی ایم ایل این یا پیپل پارٹی کو توڑی عزت پر مبنی الفاظ ان کے لیے کہے گا تو اپنوں نے گالم گلوچ شروع کرنا ہے. تھوڑا سا دیکھیں آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، میاں شہباز شریف صاحب کو، میاں نواز شریف صاحب کو تھوڑا عزت احترام دے کہ ان کو کہیں ایوان میں کہ یہ ملک آپ کی مداخلت کا متقاضی ہے. یہ سیاست جو ہے آپ کی ثالثی کی طلبگار ہے، کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن ہم تو اناؤں کے خول میں جو ہے بند ہیں، قیدی ہے، اور ہم جب تک اس سے باہر نہیں آئیں گے، مخالفین کو ان کے مناصب، ان کی رسپیکٹ، ان کی ڈگنیٹی عوام میں، اب ان کی حکومت ہے، اگر یہ قدر نہیں دیں گے تو میرا خیال یہ نہیں ہے کہ ہم یہ توقع رکھیں ایک دفعہ اپنے وقت میں وہ گئے، یہ پھر بھی شاید جائیں گے. لیکن تھوڑا سا ہم نے ذرا شعور کا مظاہرہ کرنا ہوگا. بالکل صحیح، اور سیاست میں تو کچھ حرف آخر ہوتا نہیں. بہت شکریہ شیر صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں.
वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ अपने बानी से मुलाकात को लेकर वबाल मचाए हुए है। कोई रानुमा उनकी सेहत और कोई उनको कैद तन्हाई में डाले जाने पर मातम कुना है। दूसरी तरफ हुकूमत बज़िद है कि अडयाला जेल का कैदी अडयाला में ही मुकीम है और मुकम्मल सेहतमंद है, लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत की कोई बात सुनने के बजाय इंडियन मीडिया पर बैठकर मुल्क मुखालिफ बयानियां बेचने में मसरूफ़ है। पीटीआई अपनी ही पॉलिसियों में उलझी हुई है, क्योंकि वो एक तरफ वो पार्लियामेंट का बाइकॉट करने और सेशन ना चले देने का ऐलान करते हैं, तो दूसरी जानिब उसी असम्बली के स्पीकर से मदद की दरख्वास्तें भी कर रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में वाज़ेह शिकस्त और 26 नवंबर को नाकाम दुआया तकरीब ने भी पार्टी की साख को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। तहरीक इंसाफ इन नाकामियों से कैसे निपटेगी और ख़ुद को कैसे सियासत में रेलेवेंट कर पाएगी, इसी पर बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी। बहुत शुक्रिया उमैर साहब आपके वक्त का। बार बार वजाहतें पार्लियामेंट के फ्लोर से भी आ रही हैं, हुकूमती वज़रा की तरफ से भी आ रही हैं, लेकिन बानी की सेहत को लेकर शायद पीटीआई का सोशल मीडिया विंग अभी तक मुतमईन हो नहीं पा रहा, और आपको नहीं लगता एक हद से ज़्यादा बढ़ रहा है? अच्छा, ये देखें, ये सेहत से हट के बहुत और ज़्यादा कंसर्न है। देखें, अगर इमरान खान एक साबका प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के और एक उस पार्टी के लीडर हैं जिसने सबसे ज़्यादा वोट इस 8 फरवरी को लिए। चले मैंडेट के साथ आपने जो मर्ज़ी किया, मगर क्या उनका इस वक्त राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है कि उनसे उनकी फैमिली मिले? वो एक अंडर ट्रायल भी प्रिजनर हैं कि केसेस भी फेस कर रहे हैं, ट्रायल भी चल रहे हैं। क्या वकला का हक़ नहीं है कि उनसे मुलाकात करें? फिर देखें, सबसे ज़्यादा कि 8वीं दफ़ा एक सूबे का वज़ीर आला आ चुका है अडयाला के बाहर और उसकी भी मुलाकात नहीं कराएगी, तो इससे ज़्यादा किसी के हकूक़ की हक तलफ़ी क्या हो सकती है, और इससे ज़्यादा किसी की तौहीन आप क्या कर सकते हैं? सर चलें, आप समझते हैं वैसे मुलाकात का हक़ तो मिलना ही चाहिए फैमिली को। बानी की बहनें हर रोज़ मीडिया टॉक करती हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह बन गई कि उन्हें बात करने के लिए भारत और अफ़गान मीडिया का सहारा लेना पड़ा, जबकि ये बात वाज़ेह थी कि वो लोग मुसलसल एक प्रोपेगेंडे में मुलव्वस हैं, और भारत तो ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मौका जाने नहीं देता। तो आपको लगता है दिस वाज़ द राइट मोमेंट कि उनकी बहन ने इंडियन मीडिया पे जाके बात की या उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया? वो यही काम यहाँ पर भी तो कर सकती थी। सर, जब हम जानते हैं ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात किस नहज के ऊपर हैं, और जब आपको खुद यहाँ पर रहते हुए वो सियासी स्पेस नहीं मिल रही, उस टाइमिंग के लिहाज से was this the correct decision, या फिर आपको नहीं लगता पीटीआई के लिए और मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी? फॉरेन ऑफिस को इन्वॉल्व करें ना, डिक्लेयर करें एनिमी स्टेट इंडिया को, और सारे जितने भी हैं उनसे मामलात ख़त्म करें, सारी चीज़ें खुल के कौम के सामने रखें। एक इंटरव्यू का, एक उस औरत का इंटरव्यू का जिसका सियासी बैकग्राउंड ही नहीं है, उसका करके तो वावेला कर रहे हैं। तो जिनके राव रस्म है, जिनके कारोबार हैं, उन पे कोई सवाल नहीं करता। लेकिन हुकूमत मौक़िफ़ तो यही है कि आपकी बहनों को, उनकी बहनों को मुलाकात की इजाज़त भी इसलिए नहीं मिल रही कि शायद वो कोई सियासी गुफ्तगू करती हैं या कोई सियासी बात करती हैं। बहरहाल DGISPR ने आज ये भी वाज़ेह किया है कि सियासत तो यहाँ करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट्स बाहर से जाकर ऑपरेट हो रहे हैं, और 15-15 मिनट बाद बयानिया बदला जा रहा है। कोई यूरोप से ट्वीट कर रहा है, कोई अमेरिका से, कोई जर्मनी से। फिर शेख वकास अकरम ने भी कहा कि इन अकाउंट्स की मजम्मत की है। आपको लगता है कि ये जो अकाउंट्स हैं, खुद सोशल मीडिया के हैंडलर्स अगर बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, तो पीटीआई इसको रोकने से कासिर है, और पीटीआई को अच्छा खासा डेंट पड़ रहा है इससे? देखिए, असल मसला अकाउंट्स नहीं है। देखिए, बात है कि आप एक ओपन डिस्कशन तो सोसाइटी में स्टार्ट करें। जब आपके मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की चीज़ ना हो, जब पीका के लॉज के तहत आप जर्नलिस्ट को उठा लें, अभी भी आज भी FIA ने एक और किसी जो है ना जर्नलिस्ट को उठाया हुआ था, तो ये सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं। जब आप इतना तंग माहौल रखेंगे तो कहीं ना कहीं तो बात होगी, और कई जगहों पे शायद गलत भी बात हो रही हो, मगर जब आप बहुत सारा अपने मुल्क में इतना एक घुटन का माहौल बना लेंगे तो कहीं ना कहीं बात होगी, फिर गलत बात भी उसमें ट्रैवल करती है। बात यह है कि अगर सच्चाई को ओपन रख दें, सबके सामने रख दें, सच्चाई को उभरने का मौका दें, तो क्यों किसी को मौका मिलेगा? और ये तो आप जानते हैं, राना सनाउल्लाह ने एक प्रोग्राम में कहा है कि सुहेल आफरीदी को अडयाला जेल के बाहर भूख हड़ताल तब तक करनी चाहिए जब तक वो इश्क बानी में फना ना हो जाए। अब ये तो नहीं पता कि वो भूख हड़ताल कब तक करेंगे, लेकिन मंगल को लाए अमल क्या होगा, क्योंकि उम्मीद तो नज़र आ रही है कि शायद इजाज़त मिल जाए मुलाकात की बानी की बहनों को।
دیکھیں رانا صاحب کو تو مبارکباد دینی چاہیے نا، 8 فروری سے لے کے آج تک تحریک انصاف کی سیٹیں بدل کے انہیں ملتی جا رہی ہیں، تو اس طرح کی وہ بات کر سکتے ہیں اوپنلی. مگر بات یہ ہے کہ کیا عمران خان کو ملنے کا سی ایم جو اس کی پارٹی کا عمران خان کا نومینیٹڈ ہے اس کا حق نہیں ہے؟ کیا اس طرح طنز کرنے سے کیا آپ کی آئینی لمیٹیشنز وہ دور ہو جائیں گی؟ کیا قانونی قدغنیں ختم ہو جائیں گی؟ جو آپ قانون اور آئین کو بریچ کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں آپ سب جواب دیں ہیں، سب نے اس پہ جواب دینا ہے. آج یہ گھٹن کا ماحول اگر بن گیا اور آپ نے ایک طرح سے عدلیہ کو سرنگوں کر لیا ہے، معاملات کو کسی طرف لگا لیا ہے، تو تحریک انصاف تو اپنی حد تک جد و جہد کرے گی. منگل کے دن بھی بھرپور عمران خان کی ملاقات کا دن ہے، ملاقات کے لیے ضرور جائیں گے، اور جو ہے نا ہمیں جانا بھی چاہیے کیونکہ اپنے لیڈر سے ملنا ایک بنیادی حق ہے، اور لیڈر کیا ہر شہری کا حق ہے، یہ آئین دیتا ہے، یہ کوئی ہم ہٹ کے کوئی بات نہیں کر رہے، یہ ایک ایسا حق ہے جو ہمارا انڈورس کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ایک سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ میں بیٹھ کے اس آرڈر کی دھجیاں بکھیر ہے. اور دوسری جانب سر، نواز شریف صاحب کے مطابق ملک ٹیک آف کر چکا ہے. کالم نگار اور حکومت سے منسلک ادارے ملکی نظام کو ناکام بنا رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا پی ٹی آئی ایک اپوزیشن جماعت ہے، اور بانی پی ٹی آئی سے ہٹ کر اگر آپ اصل گورننس ایشو پر بھی تھوڑا احتجاج کر لیں یا پھر اپنی رائے دیں تو وہ بھی بڑا ضروری ہے اب؟ اچھا بالکل. اچھا جو ٹیک آف کر گیا نواز شریف صاحب نے کہا ہے، وہ ٹیک آف کی ڈیفینیشن تو بتا دیں وہ کس طرح سے ہو گیا ہے. آپ اپنے ارد گرد ہی دیکھ لیں کہ پچھلے سال تنخواہیں لوگوں کی کیا تھی، آج کتنے لوگوں کو تنخواہیں ٹائم پہ مل رہی ہیں. آج جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جو آئی ایم ایف ہی کہہ رہا ہے، یہ تحریک انصاف نہیں کہہ رہی، ایک سال میں آپ نے 1.5 کروڑ پاکستانیوں کو سطح غربت سے نیچے دھکیل دیا ہے. ایسا ملک جس میں 60 لاکھ افراد اس وقت بے روزگار ہوں. 60 لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ 60 لاکھ خاندان اس وقت کفالت کے بغیر ہیں. اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو وہ کس طرح کا ملک ہے؟ ٹیک آف اگر اسے کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں پھر ہم ٹیک آف سے بہتر اچھے ہیں، ہمیں جو ہے نا 3 سال کے پیچھے والے پاکستان میں لے جائیں. کم از کم 6% گروتھ ریٹ تو تھی، ادارے چل رہے تھے، معاملات چل رہے تھے. ایس آئی ایف سی کی صورتحال ان کی اسٹیٹمنٹ چلا دیں، وہ بھی نواز شریف صاحب کو سنا دیں کہ ایس آئی ایف سی کے ہیڈ کیا کہتے ہیں اس ساری صورتحال کے بارے میں. بالکل صحیح. تو اب منگل کو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں سر؟ کچھ آپ لوگوں نے لائحہ عمل بنایا ہے کہ کس طرح کی تحریک آپ لوگ چلانے جا رہے ہیں، یا خود وزیر اعلیٰ کے پی دوبارہ سے اسلام آباد کا رخ کریں گے؟ نہیں، منگل تو ملاقات ہی نہیں ہے وزیر اعلیٰ کی کا، مگر ہے کہ منگل کو بہنوں کی ملاقات کا دن ہے اور وکلاء کی ملاقات کا دن ہے، اور وہ اس کے لیے جائیں گے، اس پہ کریں گے. باقی کوئی احتجاجی تحریک کا اعلان کرنا ہے وہ ظاہری بات ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا فورم ہے اور تحریک انصاف والے مل کے اس پہ ڈیسائیڈ کریں گے. وہ جس طرح سے دیں گے ظاہری بات ہے سی ایم کے پی کے باؤنڈ ہیں ان کی بھی ہدایات کو فالو کرنے کا، تو اور مل بیٹھ کے یہ آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے. بالکل صحیح. بہت شکریہ بیرسٹر عمین نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کیا لائحہ عمل اپناتی ہے اور کس لائحہ عمل کے تحت جو ہے اپنا پوائنٹ سامنے رکھے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.